وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب بھائی کہتے ہیں جی جب مؤذن اذان کہتا ہے تو سننے والا جو ہے وہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتا ہے، کس وجہ سے کہتا ہے؟ مطلب بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات فرمائی ہے نا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علیہ۔ بعض روایتوں میں اذا سمعتم النداء، ٹھیک ہے، کہ جب تم اذان سنو، جب تم اذان دینے والے کی اذان سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کہو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت آتی ہے کہ اذان کے کلمات اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اب یہ کیوں کہے اور کس وجہ سے؟ بھائی یہ وجہ تو حدیث میں آ گئی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، آپ کا حکم ہے۔ جب آپ کا ارشاد آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، آپ کی تعلیم آ گئی ہے، تو پھر کیوں اور کس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں؟ آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ بھائی وضو ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا کس طرح ہے؟ ہوا خارج ہو گئی، وضو کیا ہوا ہے اور ہوا خارج ہو گئی ہے، تو ہوا خارج ہوئی ہے تو دوبارہ وضو کر کے پھر آپ نماز پڑھتے ہو، لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس جگہ جو آپ نہیں چھیڑتے لیکن پورا وضو دوبارہ کرتے ہو۔ اور اگر سردی ہے تو مشقت ہے کہ وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو ٹھنڈے پانی سے پھر کرنا پڑ جائے، تو پورا وضو کرتے ہو لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس جگہ کو نہیں چھیڑتے۔ تو یہ کبھی پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یا کس وجہ سے؟ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سمجھیں، یہ کیوں کس وجہ سے، یہ چونکہ چنانچہ ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔